अस्सलाम वालेकुम. ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम इंसजाद के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर. We have honor to be with Madam Maimuna Bukhari from High Court Multan. She is the most elegant lawyer from the Society of the Women in Multan. So we have prestige that today they have visited in District Laya and with me. So we will discuss with her about the topics like legal drafting. She is also teaching this subject in BZU. تو what is the importance of legal drafting? لیگل ڈرافٹنگ کس وجہ سے زیادہ اہم ہے جس کی وجہ سے آپ اپنا کیس جیت سکتے ہیں؟ عام طور پہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنا کیس بہت ہی اچھے طریقے سے لڑ سکتا ہوں، اور خاص طور پہ میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ وہ وکیلوں کو مجبوراً ہائر کرتے ہیں، اور اکثر یہ کہتے ہیں اگر ہم جیت بھی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا کیس مضبوط تھا، ہم جیت گئے. لیکن ہم نے ان کے جذبات کو ایک طرف رکھ کے ہم نے اپنی لیگل ڈرافٹنگ جو ہے اس پر خاص طور پہ اہمیت دینی ہوتی ہے کہ آپ نے جو کچھ لکھنا ہے وہ ہمیشہ پروو ہوگا. جیسے عام طور پہ ہم یہ بات نوٹ کرتے ہیں کہ قانون اندھا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ قانون اندھا نہیں ہوتا. ایک دیوی آپ نے دیکھی ہوگی میڈم، جو ہم فلموں میں خاص طور انڈین موویز میں دیکھا کرتے تھے، وہ دیوی ہوتی تھی اور اس کی آنکھوں پر پٹی ہوتی تھی. تو بینگ young boy, I was very astonished upon this point that how this is possible that emblem of justice has closed their eyes. وہ آنکھوں پر جو پٹھی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہاؤ دا پریسٹیجیس مین از اسٹینڈنگ بیفور اس، اور کتنا بڑا لائر ہے یا کتنا بڑا جج ہے. وہ یہ دیکھنا تھا کہ کیا ڈرافٹنگ ہے، کیا لکھا ہوا ہے، اور اس کے مطابق ہم نے فیصلہ کرنا ہے. آئی تھنک دس از دا ڈرافٹنگ. لیکن آپ ماشاء اللہ پڑھاتی ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہوں گی. تو ڈرافٹنگ کی اہمیت یہ ہے کہ آپ نے لکھنا بالکل ایگزیکٹ دا پوائنٹ، اور خاص طور پہ نوٹ کرنا ہے کہ کیا چیز لکھنی ہے اور کیا چیز نہیں لکھنی. خاص طور پہ یہ بات بھی پچھلے لیکچرز میں نے ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم نے بحث کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا نہیں کہنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کہنا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے نوٹ کرنا ہے. اسی طرح ڈرافٹنگ میں بھی خاص طور پہ ہم نے یہ نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا نہیں لکھنا. کافی دفعہ ہمیں کلائنٹس جو چیزیں بتاتے ہیں وہ بتا دینا بھی، مثال کے طور پر اگر ہم کورٹ کو بتا دیتے ہیں تو ہمارا ایک نیگیٹو امپیکٹ اس پر بھی پڑ سکتا ہے جس سے ہمیں نقصان ہو. مثال کے طور پر ایک ایگریمنٹ ہے آپ کے پاس جس کی لمیٹیشن ختم ہو گئی، 3 سال کی لمیٹیشن ہے کہ آپ نے سوٹ فار ایگریمنٹ کرنا تھا. تو اگر آپ یہ بتا دیں جی ہم نے یہ لکھا ہوا ہے لیکن اس کی 3 سال گزر گئے، لمیٹیشن ختم ہو گئی ہے، تو میرا خیال ہے وہ کورٹ میں ڈگری نہیں ہو سکے گا. تو اس کا ہمیں دوسرا طریقہ، یا پھر لمیٹیشن بڑھاتے ہوئے، یا آخری دن انہوں نے آ کر انکار کر دیا. تھوڑی سی یہ ڈرافٹنگ ہمیں ڈالنی پڑے گی اپنے اس سوٹ میں کہ جناب 3 سال تو میعاد ختم ہو گئی، لیکن جیسے ہی 3 سال میعاد ختم ہونے لگی تھی انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ جی میں آپ کو اگلے مہینے میں انتقال کرا دوں گا. وہ آپ لمیٹیشن تھوڑی سی بڑھا لو گے. دیز آر دا سمپل ورڈز فرام وچ یو کین گو فارورڈ ود یور کلائنٹ. تو میڈم میمونہ بخاری کو ہم ویلکم کرتے ہیں. کائنڈلی آپ اپنی دس از دا آنر فار می دیٹ دے ہیو وزٹڈ along with other lawyers. وہ بھی میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر وی ول شو دیم ٹو یو. تو یہ ان کی پیار محبت ہے کہ بینگ اے لائر مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے ساتھ بیٹھ کے یہ شیئر کیا. لیگل ڈرافٹنگ کے لیے ان کا تجربہ آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہوگا. تو میڈم میمونہ بخاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے انداز میں یہ بتائیں. یہ پکڑ لیں. تو میڈم اپنا انٹروڈکشن آپ کو، ویسے وکلاء کے لیے تو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، تو ہمارے ویورز جو میرے سبسکرائبرز ہیں ان کے لیے تو آپ خاص طور پہ اہمیت کی حامل ہیں. آپ بتائیں، اپنا تعارف فرمائیے گا. جی، میرا نام سیدہ میمونہ بطول بخاری ہے. ملتان میں پریکٹس کرتی ہوں اور ایکس لائبریری سیکرٹری ہائی کورٹ بار ہوں، اور اس ٹائم جو ہے گیلانی لاء کالج میں لیگل ڈرافٹنگ پڑھا رہی ہوں. تو لیگل ڈرافٹنگ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ڈرافٹنگ ہے یہ ہمارے پورے کیس کی ایک پلر ہے. بنیاد ہی ہمارا پورا کیس جو ہے ڈیپینڈ ہی ڈرافٹنگ پہ کر رہا ہوتا ہے. اگر ہماری ڈرافٹنگ اچھی ہوگی، ہم اس میں اچھے پوائنٹس لیں گے، اچھی پلی لیں گے، تو ہم اپنا جو ٹارگٹ ہے، یا جو ہمارا مقصد ہے، جو ہم ریلیف کورٹ سے چاہتے ہیں وہ ہم لے پائیں گے. اور اگر ہماری ڈرافٹنگ ہی ویک ہوگی،
اس میں ہم بہت ساری چیزیں مس کر بیٹھے ہوں گے، تو وہ بھلے جتنا مرضی کیس آپ اس کو چلا لیں، جتنی مرضی اسٹرانگ ایویڈنس دے لیں، جو کچھ بھی کر لیں، تو وہ ہم اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے نا ایک وکیل میں سب سے بڑا جو آرٹ ہوتا ہے یا سب سے بڑا اس کا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ اس کی ڈرافٹنگ ہے. جتنی اچھی اس کی ڈرافٹنگ ہوگی اتنا اچھا وہ وکیل ہوگا، اور اتنا ہی اس کا جو ہے نا کیس وننگ پوزیشن پہ ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے نا وکیل کی شہرت بھی اچھی ہوتی ہے کہ جی فلاں وکیل تو بڑا جو اچھا وکیل ہے، جو کیس بھی ہو وہ جیت جاتا ہے، کبھی کسی کیس میں ہارا نہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ اس کی ڈرافٹنگ اچھی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہے. تو آپ نوجوانوں کو یہاں پر جو ہمارے لائرز پریکٹس سٹارٹ کی ہے، جنہوں نے نوجوان بگنرز ہیں جو، ان کے لیے کیا آپ، اب میں مثال کے طور پر میرے لیے تو سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ جب میں نے سٹارٹ کیا، میرا انگلش میڈیم میں نے کیا تھا لاء میں، اب پریکٹس جو سٹارٹ کی جاتی ہے اردو میں، ہائی کورٹ میں تو چلے انگلش چل جاتی ہے، تو وہ استقرار حق بھی میرے لیے پرابلم تھا ورڈ کہ یہ کیا استقرار حق کیا ہوتا ہے، دعویٰ حکم امتناعی کیا ہوتا ہے، اور کافی ساری ایسی لمیٹیشنز ہیں جو ہمیں وہاں پڑھائی نہیں جاتی. یہاں آ کر پریکٹس میں آ کر ہمیں پتہ چلتا ہے. جس طرح وہ قرارداد مستلزمہ جو مطلب ہم دعوے کے ہیڈ نوٹ میں لکھا کرتے ہیں، تو وہ بھی پرابلم تھے. تو اکثر میں تو 1-2 مہینے کے لیے بھاگ گیا تھا. اچھا. پھر میرے سینئر استاد ہیں تو انہوں نے کہا نہیں، آپ لیگل ڈرافٹنگ اگر آپ نے کرنی ہے تو اب انگلش میں اسٹارٹ کر دو. دس واز دا فرسٹ پوائنٹ دیٹ دے buck up me اور gave me a chance to draft in English. تو اس کی وجہ سے تو مجھے حوصلہ ہو گیا. تو یقیناً اب جو نئے دوست آ رہے ہیں وہ بھی انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ قرارداد مستلزمہ کا خوف میرا خیال ہے ختم کر دینا چاہیے. تو آپ ان کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ اچھا سر، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے لا موڈس کا سبجیکٹ بھی پڑھایا ہے، اور اس میں جو نئے ینگسٹر آ رہے ہیں ان کی میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈرافٹنگ انگلش میں کریں. ایون ہم اپنے آرگومنٹس بھی آرگومنٹس میں کریں، تاکہ وہ تھوڑا امپریس کر سکیں کورٹ کو، اور اچھے اس میں نا ان کو اسیس کر سکیں. کیوں جی جی. تو اس میں جو ہے مطلب آپ کے پوائنٹس اگر اچھی، آپ کی انگلش بھی اچھی گرپ ہے تو آپ انگلش میں کر لیں، کوئی ایسا وہ مسئلہ نہیں ہے. وہ پرابلم از، سوری ٹو انٹرپٹ یو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ جواب دعویٰ آپ نے دینا ہوتا ہے، ریٹن اسٹیٹمنٹ دعویٰ تو پھر اردو میں ہوگا، وہ سمجھنا بھی تو ضروری ہے نا. بالکل بالکل. ہاں کہ یہ کس چیز کا دعویٰ ہے اور اس کا جواب کیسے تیار کرنا ہے. یہ پرابلم، چلے میں نے دعویٰ کر دیا تو میں نے دوسرے کو پریشان کر دیا انگلش ڈرافٹنگ میں، اگر جس نے اردو میں کیا تو وہ بھی پرابلم ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ مخصوص ورڈز ہیں، جیسے خاص طور پہ ورڈز ہیں جن کو سمجھنا، جیسے میلافائڈی، بونافائڈی، لرنڈ، جس کو اکثر مطلب ہے پروننسیشن چھوٹی موٹی غلط ہو جاتی، کوئی لرن پڑھتا ہے، لرنڈ وغیرہ، اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتانا نئے لائرس کے لیے بہت اہم ہے. یا لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے، رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے. یا خاص طور پہ میں آپ سے، ماشاء اللہ آپ کا نام ہے ایک بہت زیادہ، لائبریری سیکرٹری بھی آپ رہی ہیں، بڑے اچھے ووٹوں سے آپ جیتی ہیں. تو نئے دوستوں کے لیے آپ کیا اس انداز سے مشورہ دیں گی کہ وہ کس طریقے سے، کیا قانون یاد کرنے سے ہی بڑا بندہ وکیل بن جاتا ہے، یا ایتھکس اور مینرز اس میں ہونا ضروری ہیں جو بڑا وکیل بناتے ہیں؟ سر دیکھیں، آج کل کے جو ہے اس میں جو مطلب لوگ بڑے اویئر ہو گئے ہیں، اور آج کل کے دور میں جو ہے نا میں کہتی ہوں کہ وکیل کے ایتھکس، مینرز یہ سب سے زیادہ اہم ہیں. ٹھیک ہے. مطلب پہلے جب اتنی اویئرنیس نہیں تھی تو لوگ کسی طریقے سے بھی وکیل کو نا مطلب اس کی ویسے ہی اہمیت ہو جاتی تھی کہ وکیل، اس کی ویسے ٹور بن جاتی تھی. نہیں، وہ تو ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ ہم وہ ہیں، وکلا گردی کہا جاتا ہے ہمارا، تو ہمیں تو بدماش بنایا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ نا. اب میں نے جب لا موڈس پڑھایا تو اسپیشل ان کو ڈریسنگ کی بڑا دیا گیا کہ یہ پراپر یونیفارم میں آپ نے جانا ہے. ویسے میں آئی ایم ناٹ ان دا یونیفارم، ویسے آپ نے نہیں سر، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یاد کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں جتنی آپ کی پریکٹس ہوتی ہے نا، آپ کو پریکٹس ہی آپ کو پرفیکٹ بناتی ہے. تو وٹ از لا اینڈ ویئر از لا، یہ میکسم اچھا ہے نا. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کون سا قانون کہاں ہے اور کدھر ہے. یاد کرنے سے ضروری نہیں، اتھارٹیز آپ کو یاد ہوں، بیسکس ہوں تو وہ تو اچھی بات ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہو کہ اتنی ساری بکس پڑھی ہوئی ہیں، اس میں سے کہاں سے قانون ڈھونڈنا ہے. کیونکہ ججز بھی ہمیں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ پتہ کر کے ہمیں بتا دیں، وی ہیو ٹو اسسٹ دا کورٹ. بالکل بالکل. جب ہم اپنا کیس لا خود نکال کے تو اس کی کاپی پیش کرتے ہیں
تو سارے ایون بعض دفعہ ایسا سیکشن ہم پڑھ رہے ہوتے تو وہ کہتے ہیں نکالیں جی میجر ایکٹ نکالیں. جی بالکل, ہمیں بھی بھول جاتا ہے اس میں. تو نئے نوجوانوں کے لیے یہ آپ کا کہنا بڑا حوصلے مند ہوگا کہ قانون ہمیں بھی بھول جاتا ہے. جی بالکل. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مطلب ہے ایسی جس پر ہم نے کیس جیتا ہوا ہو لیکن وہ آفینس بھی ہمیں بھول جاتا ہے. تو یہ بھولنا کوئی بری بات نہیں ہے. کورٹ میں بھی مطلب ہے آپ کو ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے وہ لا موڈس چیک کرنا. بات یہ ہے کہ جس میں آپ کا کیس لگا ہوا ایک دن پہلے آپ اس کی پوری تیاری اور پوری آپ اپنا سارا کیس تیار کر کے آپ کورٹ میں جائیں. یہ نہ ہو کہ آپ اس دن پیشی لے رہے ہوں, ایڈجسٹمنٹ لے رہے ہیں. یہ کمزوری مطلب وکیل کو کبھی نہیں شو کرنی چاہیے کہ میں تیاری کی وجہ سے پیشی لینا چاہتا ہوں. چلیں اور کوئی مجبوری تو ہو. اور سر جب ڈرافٹنگ آپ خود کرتے ہیں نا تو اس میں آپ کو تقریباً سارا کچھ ہی پتہ ہوتا ہے. اب اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہوتا ہے نا تو پتہ ہوتا ہے میں نے بے علم میں کیا پلی لی ہے, میں نے اس دعوے میں کیا پلی لی ہے, تو وہ اس کو اتنا زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. بالکل تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بجائے اس کی کہ بندہ منشیوں سے یا کہیں اور کسی سے لکھوائے خود. ڈرافٹنگ میں آپ کا جو نظریہ ہے وہ ہمیں مختلف بڑے بڑے وکلاء صاحبان بھی میں نے دیکھے ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, جو ڈرافٹنگ کچھ ہر کسی کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے. کچھ تمام ایویڈنسز کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں اور اپنے دعوے میں, مثال دعوے کو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں. ڈرافٹنگ میں تو کنونسنگ اینڈ پلیڈنگ بھی آ جاتی ہے, ایگریمنٹس وغیرہ بھی آ جاتے ہیں. ڈرافٹنگ اگر آپ نے ایک 497 کی اگر اپلیکیشن دی ہے وہ بھی ڈرافٹنگ میں ہی آ جاتی ہے. اگر آپ نے مثال کے طور پر 342 کے بیانات جو آپ کو کویسچنیئر دینا پڑتا ہے جس میں ایکیوز کونسل اس کا جواب دیتے ہیں, وہ بھی ڈرافٹنگ آ گئی نا, آپ نے کویسچن پٹ کرنے ہیں. تو ڈرافٹنگ تو بہت بڑا وائڈ اسپریڈ ہے سسٹم ہے. تو ڈرافٹنگ میں ہمیں ایگزیکٹ پوائنٹ اور سمرائز کر کے کرنا چاہیے, یا آپ جیسے دعویٰ ایک حکم امتناعی یا استقرار حق کا کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں بہت زیادہ اس میں ایکسپلینیشن میں چلے جانا چاہیے کیا؟ نہیں سر, بہت زیادہ نہیں اس ایکسپلین کرنا چاہیے. شارٹ لکھنا چاہیے لیکن ٹو دا پوائنٹ لکھیں. ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے. کوئی ایکسٹرا فضول بات ہم نہ لکھیں جو ہمارے خلاف ہمیں پڑ جائے. ہم وہ باتیں وہ پوائنٹس ہم لیں جو ہمارے فیور میں جا رہے ہیں, جن سے ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں, اپنے کیس کو مضبوط کر سکتے ہیں, وہ ضرور لکھیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کو غیر ضروری باتیں نہ لکھیں. تو مطلب کمپیکٹ قسم کا لکھنا چاہیے. میرے استاد صاحب ہیں, میں پہلے شروع میں میں نے کریمنل اسٹارٹ کیا تو پریکٹس کی, تو پھر اس کے بعد میں یہ استقرار حق لفظ سے ہی ڈر گیا تھا, جو میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. اب میں بیسیکلی زیادہ تر میرے لیکچرز بھی زیادہ تر سول پہ ہی جا رہے ہیں. تو ایک چھوٹا سا مشورہ جو انہوں نے مجھے دیا تھا نا وہ کام کر گیا, تو وہ یقیناً آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا تھا. انہوں نے کہا دعویٰ کرنے کے لیے نا آپ کو تو 3 جملے لکھنے ہیں. میں بڑا حیران ہو گیا, میں نے کہا سر 3 جملے وہ بہت سارے جملے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نہیں آپ 3 جملے لکھیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, کیسے لکھیں؟ میں نے کہا پہلا جو جملہ ہے نا وہ آپ نے لکھنا ہے کہ میں کون ہوں. ٹھیک ہے, مطلب جو آپ پٹیشنر ہے یا آپ کا پلینٹف ہے, بھئی ہم کون ہیں, ہم کہاں کے رہنے والے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ تو میں لکھ لوں گا. میں نے کہا اگلا جملہ جو ہوگا نا آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ جس امپیونڈ آرڈر کے خلاف آ رہے ہیں یا انتقال کے خلاف آ رہے ہیں اس نے آپ کا کیا نقصان کیا ہے. تو مطلب ہے کوئی انتقال ہے, انتقال نمبر 272 مورخہ فلاں جو ہے نا یہ غلط, خلاف قانون, خلاف واقعات, وہ 3 جملے انہوں نے یاد کروائے. خلاف قانون, خلاف واقعات, درج و منظور ہو گیا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ بھی میں نے یاد کر لیا. اگلا آپ نے انہوں نے کہا لکھنا ہے کہ یہ کس وجہ سے آپ کے حقوق کو متاثر کر رہا ہے, کہ جناب یہ وراثت غلط ہو گئی ہے یا اس میں جو سگنیچرز ہیں وہ غلط ہیں. اس کے بعد اگلا جملہ ہوگا وہ کاز آف ایکشن کا, جو آپ نے کیا کہا اور کہلوایا گیا, انہوں نے انکار کر دیا, پھر کورٹ فیس آ گئی, پھر آپ کا اس کی لمیٹیشن آ گئی, اور اس کے بعد استدعا آ گئی, بات ہی ختم ہو گئی. تو یہ چھوٹی سی بات جب انہوں نے مجھے بتائی تو میں نے وہ ڈرافٹنگ کی, تو میں آپ کو وہ ڈر ختم ہو گیا, میرا وہ ڈر ختم ہو گیا. تو وہ اصل میں ایک ٹیچر, اچھا آپ جیسی شفیق ٹیچر ہوں اور صحیح بتانا شروع کر دیں, تو میرا خیال ہے مشورہ ایک امانت ہوتا ہے. ہمارے دوست جو ہم سے مشورہ مانگتے ہیں, یہ لا لیکچرز دینے کا بھی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے نظر سے قانون کا ڈر اور خوف ختم ہو جائے, اور وکلاء جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ شاید ہمیں لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یا حالانکہ ہماری جو میرا خیال ہے ایکسپرٹیز اور ہماری جو محنت ہے
اس کا بدلہ اگر ہم 1 لاکھ روپیہ بھی فیس ڈیلی کما کر جائیں تو کم ہے. صحیح بات. جتنی مطلب ہے ہم سفر کرتے ہیں, ایک کیس کی ہم ٹینشن لیتے ہیں, ہم اس کی پین لیتے ہیں, اس کی فکر ہوتی ہے. کل جو کیس لگا ہوا ہے ہمیں آج سے فکر ہے کہ ہم اس کی تیاری کرنی ہے, کل کورٹ میں جانا ہے, جتنی مرضی ضروری کوئی کام ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ جی کل کیس لگے ہوئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ وکلاء کا مورٹیلٹی ریٹ تو دیکھیں 60-70 سال کے بعد وکیل پریکٹسنگ بیچارہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. اگر مورٹیلٹی ریٹ دیکھیں تو یہ حقیقت ہے کہ وکلاء صحت کے طور پر ناشتہ میرا خیال ہے میں تو نہیں کر سکتا, آپ بھاگتے دوڑتے پتہ نہیں کیسے کر لیتی ہوں, ایسا ہی ہے نا, تو ہمارے ساری صحت بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ تشریف لائی ہیں, تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہمیں ٹائم دیں گی. تو آئندہ آپ مخصوص ورڈ میں اپنے ہمارے دوستوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ لا کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ میکسیمم پریکٹس کریں, اور جتنا ان کی پریکٹس زیادہ ہوگی, جتنا اس کو پریکٹیکل اس کا ورک کریں گے, اتنا زیادہ ان کو فائدہ ہوگا. یاد کرنے سے چیزیں بھول بھی جاتی ہیں, لیکن آپ جب لکھتے رہتے ہیں, بار بار لکھتے ہیں, پریکٹس کرتے رہتے ہیں, کورٹ میں اپیئر ہوتے ہیں, کہ اس کو خود ساری اس کی اسٹڈی کرتے ہیں, تو اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. تھینک یو سیدہ میمونہ بخاری صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ یہاں پر تشریف لائیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اوور چینل اینڈ فار واچنگ سبسکرائبنگ اوور چینل. وی ول ٹرائی اوور بیسٹ ٹو ڈو ایوری تھنگ فار دا بیٹرمنٹ آف دا پیپل, فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان, فار دا رول آف لا اینڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, and for the rule of the Constitution of Pakistan, which has been given to us and in the shape of composite Pakistan. Thank you very much.